نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سامنے سے گزری جو کے پی کے سے جس کا تعلق تھا۔ وہاں پہ کوئی 400-500 لوگ حلف اٹھا رہے تھے اور ایک عہد پہ وہ یہ تھا کہ اب اگر حکومت کی طرف سے ہماری چادر اور چار دیواری کا اگر تقدس پامال کرنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف ہم اسی طرح کا ری ایکٹ کریں گے جس طرح کا وہ کریں گے۔ اس بات پہ ہر باشعور، ہر محب وطن کو اس کا ایک جھٹکا سا محسوس ہوا ہے، اور یہ پی ڈی ایم اور ان کے سہولت کاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگر ان لوگوں نے اپنے مظالم کا یہی سلسلہ جاری رکھا تو غالب امکان ہے کہ اس طرح کے اقدامات جس طرح کے پی کے میں ہوئے، اس کے دائرہ میں مزید وسعت آنے لگے گی، جو ملک و قوم کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ان کی ان پالیسیوں سے، اور یہ پی ڈی ایم اور ان کے سہولت کار بیسیکلی قوم کی غیرت کو للکار رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے للکار رہے ہیں کہ شاید وہ عوام کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اس کے لیے ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس سے آپ کو پی ڈی ایم اور عوام کے جو اس وقت جذبات ہیں ان کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں اور یہ واقعہ جا کے عرض کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں ایک دن ایک سایہ دار درخت میں بیٹھا تھا تو زمین کریدے جا رہا تھا، تو اتنے میں غور سے دیکھتا ہوں کہ ایک چیونٹی ہے جو ایک اناج کے دانے کو گھسیٹ کر اپنے بل کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ گندم کا دانہ یا اناج کا دانہ اس سے گھسیٹا نہیں جا رہا، تو وہ اتنے میں اپنے بل کی طرف بھاگتی ہے اور واپسی پہ اچھی خاصی چیونٹیوں کا ایک لشکر لے کے آتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس اناج کے دانے کے قریب آتی ہیں تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہ چپکے سے وہ جو دانہ ہوتا ہے وہ اٹھا لیتا ہوں۔ وہ پھر اسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے گھومتی ہیں، پھر اس کے بعد باقی چونٹیاں چلی جاتی ہیں، لیکن ایک چونٹی وہاں پہ رکی رہتی ہے۔ جب وہ رکتی ہے تو میں وہ اناج کا دانہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ پھر بل کی طرف دوڑ لگاتی ہے اور باقی کو چونٹیوں کو لے کے آتی ہے۔ جب وہ آتی ہیں تو میں اسی طرح کرتا ہوں، قریب آتی ہیں تو میں گندم کا دانہ اٹھا لیتا ہوں۔ وہ پھر تھوڑی دیر وہیں پہ گھومتی رہتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ ساری کی ساری واپس چلی جاتی ہیں اور وہ چونٹی وہیں پہ رکی رہتی ہے۔ جب وہ اس کو میں اس کے سامنے وہ گندم کا دانہ رکھتا ہوں تو وہ پھر سے بل کی طرف دوڑ لگاتی ہے۔ تیسری مرتبہ جب جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو چونٹیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی تعداد میں ہوتی ہیں۔ جب وہ آتی ہیں تو میں وہ دانہ گندم کا پھر سے اٹھا لیتا ہوں۔ جب اٹھا لیتا ہوں تو اتنے میں جو چونٹیاں ہوتی ہیں اس ایک چونٹی کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اس کو کاٹ دیتی ہیں، اس کو مار ڈالتی ہیں۔ جب وہ مار ڈالتی ہیں تو وہ گندم کا دانہ میں پھر وہیں پہ رکھ لیتا ہوں، تو وہ چیونٹیاں اس گندم کے دانے کو دیکھنے کی بجائے دیکھ کر ان کو ٹچ کرنے کے بغیر ٹچ کرنے کے بعد اس دانے کے گرد دائرہ لگا کے کافی دیر تک
رکی رہتی ہیں، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو شاید احساس ہوا ہے کہ یہ جو ہم اس کو پہلے جھوٹا سمجھتے رہے اور اس نے تو آخر میں تو یہ سچی ثابت ہوئی ہے اور یہ تو واقعی گندم کا دانہ تھا۔ تو اس کے بعد جب یہ واقعہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے تو بڑا ظلم کیا، کیونکہ چیونٹیوں جیسی مخلوق بھی وہ جب یہ سمجھنے لگی کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ جب یہ ہمیں بلا کے لاتی ہے تو دانہ یہاں پہ موجود نہیں ہوتا، تو اتنی غیرت ان میں بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی جھوٹ کو برداشت نہیں کرتی، دھوکے کو برداشت نہیں کرتی، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک بات تو یہ کہ جو ہمارے پی ڈی ایم یا ان کے سہولت کاروں کے ابھی بھی ان کے پرموٹ کر رہے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، کیا وہ ذرا سمجھتے ہیں کہ کیا اتنی غیرت ہم میں ہے؟ اس چیونٹیوں جیسی بھی ہے کہ ان کے بار بار ہم دھوکے میں کیوں آ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ان چیونٹیوں نے بھی غلط کام کرنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے چیونٹی کو ناجائز قتل کیا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے افسوس میں وہاں پہ رکی رہی۔ تو کیا ہماری پی ڈی ایم ان کے اندر ایک چیونٹی جتنا احساس بھی ہے کہ جو وہ اس وقت عوام الناس کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، کیا وہ انسان کہلانے کے بھی قابل ہیں؟ ان کے اندر تو چیونٹی جیسا جتنا احساس بھی نہیں ہے۔ ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہم اس احساس سے محروم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہم پہ عذاب ہے۔ اور وہ جو لوگ جو سب کچھ ان کے فراڈ، ان کے ظلم و ستم، ان کی ناانصافیاں، ملک کی لوٹ کھسوٹ، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر ان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کم از کم چیونٹی جتنی غیرت تو ہم بھی کر لیں۔ اگلی اسی بات کو سلسلے کو آگے چلیں گے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہے ملک و قوم کے لیے۔ پی ڈی ایم کو تو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ تو بیچارے بالکل اللہ نے ان کی جو دماغی صلاحیت تھی، سوچنے کی صلاحیت تھی، اللہ نے بطور عذاب کے ان کی وہ سلب کر لی ہے۔ میری ریکویسٹ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے ہے کہ خدا کے لیے ملک ہے تو آپ ہیں، آپ ہے تو ملک ہے، خدا کے لیے اس حوالے سے ذرا سوچیں، فکر کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے اتنی آگے نکل جائیں کہ پھر آپ کا یا ہمارا اس ملک کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ پی ٹی آئی کی مقبولیت جس حساب سے بڑھ رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک شخص جو پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگا رہا ہے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، پی ٹی آئی کا کارکن ہے، وہ اس کی مقبولیت پی ٹی آئی کی وجہ سے آسمان کی بلندیوں میں پہنچ چکی ہے۔ اور جیسے ہی وہ کسی پریشر میں آ کر پی ٹی آئی کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا اس پہ اوپر بے جا تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جناب ایسے ہے جیسے آسمان سے گرتا ہے اور زمین پہ نہیں آتا، وہ پھر آسمان سے گر کر وہ سیدھا گٹر میں جاتا ہے کہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے ملک کی فکر کریں، قوم کی فکر کریں، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ٹھہرے اور آخرت میں بھی سرخرو ٹھہرے۔ جتنی آپ دیر الیکشن کو کرتے رہیں گے، یاد رکھیں ہر روز ایک یوتھ کا، ایک نوجوان کا ووٹ جو ہے وہ سیلاب کی طرح بڑھ رہا ہے، اور وہ ووٹ کیونکہ ہر روز کئی نوجوان جو 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور ان کو حق کے رائے کا جو ووٹ کاسٹ کرنے کا اس کو حق جو دیا جا رہا ہے، یقین جانیے کہ اگر جتنی اس میں دیر کرتے رہیں گے یہ نوجوان طبقہ پی ڈی ایم اور ان کے سہولت کاروں کے لیے یہ ٹائم بم ثابت ہوگا۔ خدا کے لیے میری مقتدر حلقوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے، ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اپنی فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، اور خدا کے لیے ایک الیکشن جو ڈیمانڈ کر رہی ہے اس ملک کے عوام کر رہے ہیں، تو خدا کے لیے اس الیکشن کو مزید
دیر اس میں نہ کریں، یہ نہ ہو کہ ہمارا ملک کسی خدا نخواستہ کسی ایسے سانحے کا شکار ہو جائے جو کہ اب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان سانحات سے ہم دوچار ہو کر ہم سروائیو کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔